ایک ہی صف میں کھڑی ہونے والی قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اگر آپ قوم سے محبت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں سیف اللہ قادری، چیئرمین غوث اعظم فاؤنڈیشن۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو ڈرانے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ کو ایک راستہ دکھانے آیا ہوں، کیونکہ ڈر کبھی قوموں کو نہیں بچاتا، صحیح دشا قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہر دور میں اتہاس صحیح دشا والوں نے لکھا ہے۔ بدر کے میدان سے لے کر آج تک جب بھی قوم اٹھی، اس کے پیچھے جاگے ہوئے صحیح دشا والے لوگ تھے۔ آج بھارت کا مسلمان بھی ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کا ایک صحیح فیصلہ صرف اس کی نہیں، پوری آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل سکتی۔ وقت کی رفتار سے جو قدم ملا لیتے ہیں، وہی لوگ اتہاس میں اپنا نام لکھا دیتے ہیں۔ لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے لوگ صرف سوشل میڈیا پر بحث کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اس کی ذمہ داری کیول لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے؟ کیا اس کی منزل کیول وائرل ہونا ہے؟ نہیں، ہزار بار نہیں۔ میرا نوجوان سماج بنانے والا ہوگا، علم حاصل کرے گا، روزگار پیدا کرے گا، یتیم اور بیوہ کا سہارا بنے گا، مظلوم کی آواز بنے گا، اور اپنے کردار سے دنیا کو بتائے گا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں دیش کا ہر مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کم سے کم یہ 20-22 وعدے ضرور کرے۔ میں ناموس رسالت پر پہرا دوں گا، میں اسلام دشمن طاقتوں کا نڈرتا سے جواب دوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، قرآن پڑھوں گا، ہر مہینے اہل سنت و جماعت کے عالموں کی کم سے کم ایک دینی کتاب پڑھوں گا، بد مذہبوں بدعقیدوں سے دور رہوں گا، نیا ہنر سیکھوں گا، اپنے ماں باپ کی سیوا کروں گا، نشے سے دور رہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، افواہیں نہیں پھیلاؤں گا، میں دیش کے قانون کا سمان کروں گا، اور میں ہر حال میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہماری سب سے بڑی کمزوری باہر نہیں ہے، ہمارے بھیتر ہے۔ ہم جاتیوں میں بٹ گئے، برادریوں میں بٹ گئے، سامنت وادی وچار دھارا کے غلام بن گئے۔ سامنت وادی وچار دھارا کے لوگ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگے، خاندانی اور باپ داداؤں کی لڑائیوں کو مسجدوں تک لے آئے، مسجدوں کو راجنیتی کا اکھاڑا بنا ڈالا، مسجدوں کے اماموں کو جو ہمارے سروں کے تاج ہوتے ہیں انہیں پریشان کرنے لگے، اور موقع ملتے کے ساتھ اماموں کو بلی کا بکرا بنانے لگے۔ یعنی جو قوم ایک صف میں کھڑی ہوتی تھی وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں ببھاجت مت ہونا۔ یعنی جو شاخیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، آندھی انہیں سب سے پہلے توڑ دیتی ہے۔ یاد رکھیے، مشکل سمے کائروں کی پہچان نہیں کرتا، مشکل سمے کردار کی پہچان کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہمت مت ہارو، صبر کرو، دعا کرو، محنت کرو، قانون کا سمان کرو، اپنے چریتر کو کبھی مت بیچو۔ آمنہ کے لال جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کٹھن سے کٹھن پرستتھیوں میں ہمت، حکمت، صبر اور بہترین اخلاق کا راستہ اپنایا۔ اگر آج بھارت کا مسلمان صرف 5 کام شروع کر دے، شکشا، روزگار، اچھا چریتر، سماج سیوا اور آپسی ایکتا، تو کوئی طاقت اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک
सकता। यानी चिराग एक घर में भी जले तो अंधेरा थोड़ा कम हो ही जाता है। याद रखिए, बैंक का पैसा खत्म हो सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, पद ओहदा पोस्ट छीन सकते हैं, लेकिन जिसका ईमान जिंदा है उसे कोई हरा नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? और फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वही काफी है। मेरे प्यारे भाइयों, डरिए मत, टूटिए भी मत, बिखरिए भी मत। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए, अपने रिश्ते मजबूत कीजिए, अपने सभी सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखिए, अपने देश से मोहब्बत कीजिए, अपने संविधान का सम्मान कीजिए, अपने दीन पर डटे रहिए, अपने इमामों से मोहब्बत कीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए और अल्लाह से अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत आपके दिल से ईमान छीन न सके। सफर लंबा हो तो हिम्मत मत हारना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, चलते चलते मैं सैफुल्लाह कादरी आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कौमें नारों से नहीं, चरित्र और किरदार से बनती है। लोग भाषण नहीं, अमल याद रखते हैं और इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो डर नहीं, दिशा देते हैं। अल्लाह हाफिज।